اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 150ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 228 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یعنی اور طلاق یافتہ عورتیں 3 ماہواریوں تک اپنے آپ کو نکاح ثانی سے روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر دی ہیں اسے چھپائے رکھیں، اور طلاق دینے والے ان کے شوہر عدت کی اس مقررہ زمانے کے اندر انہیں اپنی زوجیت میں لینے کی زیادہ حقدار ہیں۔ اور دیکھو، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق مردوں پر ہے جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ دیا گیا ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ عزیز، طاقتور ہے، قانون سازی کا صرف اسے حق ہے، حکیم ہے، دانا ہے، اس کا ہر قانون حکمت پر مبنی ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ مطلقات وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہوں، یا تربصنا کے معنی آتے ہیں انتظار کریں، روکے رکھیں۔ بانفسہن میں بھی الگ ہے، انفسہن الگ ہے، دونوں کی ملا کر کے اگر ترجمہ کریں گے تو ساتھ اپنی جانوں کی یعنی اپنے آپ کو۔ ثلاثۃ قروء 3 حیض تک۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے القر حقیقت میں طہر یعنی پاکیزگی سے حیض کی حالت میں داخل ہونے کا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت جہش سے فرمایا تھا وقعیدی عن الصلاۃ ایام اقرائک، یعنی حیض کے دنوں میں نماز ترک کیے رکھ۔ ولا یحل، آگے فرمایا گیا ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے شکموں میں، اگر ان کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ ولا یحل کے معنی اور نہیں، حلال جائز، یعنی یہ بات جائز نہیں ہے۔ لہن کے معنی لا الگ ہے، ہن الگ ہے، لیے ان کے۔ ان کے معنی آتے ہیں یہ کہ یکتمنا کی متائیں چھپائیں، وہ کتمان حق کرنا یا حق بات کو چھپانا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں کے معنی جو، خلق اللہ پیدا کیا اس نے، تخلیق کیا اس نے، اللہ کی صفت خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا۔ فی ارحامہن، ان کے شکموں میں سے یعنی پیٹ، اور ان کے ان کننا اگر ہیں، یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ کے معنی ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، یعنی اس دن سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں المطلقات، ہر طلاق یافتہ عورت کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی روح سے صرف وہ بیویاں مراد ہیں جو آزاد ہوں، بالغ ہوں، اور ان سے خلوت صحیحہ یعنی مقاربت ہو چکی ہو۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ادھر شوہر نے طلاق دی اور ادھر دوسرا شوہر کر لیا، اس طرح یہ تعلق ایک کھیل بن کر رہ جائے گا۔ ثلاثۃ قروء 3 حیض تک۔ قرأ کے لفظی معنی محض ایک مقررہ مدت کے لیے ہے، لیکن یہاں اس کے معنی حیض کے ہیں۔ ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا۔
رحم کے اندر جو چیز ہو، یعنی اگر حمل سے ہو اپنا حمل چھپائے نہیں اگر بچہ ہو پیٹ میں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کو فوراً دوسرا شوہر نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ 3 حیض تک انتظار کرنا چاہیے۔ اس انتظار کی مدت میں بہت سی مصلحتیں ہیں، مثلا ایک تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا پورا موقع مل جاتا ہے، دوسری طرف حمل کی بابت پورا یقین ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی شخص کی اولاد کسی دوسرے کو نہیں ملتی، اس لیے عورت کا فرض ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہو اسے ظاہر کر دے، یعنی وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے یہ بتائے دنیا کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یعنی اور خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں انہیں واپس لینے کی اس مدت کے اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کرنے کا۔ بُعُولَتُهُنَّ، بعولت الگ ہے، ہن الگ ہے۔ خاوند بعولت کے معنی آتے ہیں اور ان کے، ہن کے، عورتوں کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ بھی الگ ہے، رد الگ ہے، ہن الگ ہے، تینوں مل لائیں گے تو 7 واپس لینے کے، ان کے یعنی انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کی، فی ذالک اس امر میں یعنی طلاق دینے کے بعد اور انتظار کی اس مدت میں، ارادو اگر وہ ارادہ کرے، اصلاحاً صلح صفائی کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا، دوران مدت ان کے خاوندوں کو جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے رجوع کر لینے کا زیادہ حق ہے، بشرط یہ کہ وہ خیر خواہی اور نیک نیتی سے ایسا چاہتے ہوں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اور ان عورتوں کا بھی دستور کے موافق مردوں پر حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر۔ وَلَهُنَّ وَلَهُنَّ مثل اس کے مانند اس کے، الذی جو کے معنی آتے ہیں، علیہن علیہ الگ ہے، ہن الگ ہے، اوپر ان کے، یعنی ایسی حقوق ہے جو عورتوں پر لازم ہیں کہ وہ مردوں کے ادا کریں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ بالمعروف کے معنی آتے ہیں ساتھ شرعی دستور، یعنی یہ حقوق باہمی کا معیار بتایا جا رہا ہے، یعنی ان حقوق کی جزئیات و تفصیلات کو شریعت ہی کے اصول و کلیات کے ماتحت ہونا چاہیے۔ نیز اس میں معاشرتی عادات اور رواج کے لحاظ سے بھی تشدد اور زیادتی نہ ہو، اسی میں معاشرتی زندگی کی صحت و سلامتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آگے فرمایا گیا یعنی اور واسطے مردوں کی ان پر کچھ فضیلت بھی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ کے معنی آتے ہیں مردوں کے لیے، علیہن علی اور ہن الگ ہے، اوپر ان کے، عورتوں پر درجہ، درجہ کے معنی آتے ہیں فضیلت ہے۔ ظاہر ہے مردوں کو کچھ اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ وہ معاشی اور سیاسی میدان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احکام نازل کرنے میں حاکم اعلیٰ ہے اور اس کے تمام تر احکام سراسر حکمت اور انسانوں کی بھلائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی حکمت کیا ہے، بصیرت کیا ہے؟ اسلامی شریعت میں طلاق انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، تاہم غیظ و غضب میں آ کر جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے بیٹھتے ہیں ان متعلقہ عورتوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کرے اور دوسری شادی نہ کرے۔ اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں حمل کی پوری طرح شناخت ہو سکے گی۔ حاملہ ہونے کی صورت میں عورتوں کا واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ظاہر کرے اور کسی بھی طرح نہ چھپائیں۔ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے اور اس عدت کے دوران نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خاوند ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و فکر کرے اور اس مدت میں وہ اپنی اہلیہ کو اپنی رفاقت میں رکھنے کا ارادہ کر لے۔ سمجھوتے کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر دیں، اور پھر حاملہ ہونے کی صورت میں عورت کے لیے دوسرا نکاح شرعی، قانونی، معاشرتی اور اخلاقی ہر لحاظ سے ناجائز ہے۔ اگر عورت حمل کو چھپاتی ہے اور دوران حمل کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے تو بچے کو اس کے غیر باپ کے ساتھ ملا دیتی ہے، جس کے بدترین اور سنگین نتائج ظاہر ہوں گے۔ بچہ اپنے جائز حق وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ محرم عورتیں اس سے پردہ کریں گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی محرم عورت سے شادی کر لے۔ اسی طرح وہ جس غیر باپ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا اس کے مال کا ناجائز وارث ہوگا، اس سے شر اور فساد کی کئی راہیں کھلیں گی۔ یہ تو دنیا کی بدبختیاں اور شقاوتیں ہوں گی، رہا آخرت کا عذاب اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت کا غضب تو وہ الگ ہی رہا۔ اور پھر مطلقہ اگر حاملہ ہو اور وہ نکاح کر لیتی ہے تو یہ گویا نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ پھر یہ بھی کہ طلاق دینے والے مردوں کو اس مخصوص مدت کے اندر اپنی بیویوں سے رجوع کر لینے کا حق ضرور دیا گیا ہے، لیکن ان ارادو اصلاح، یعنی اگر وہ صلح و صفائی، آشتی اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیں تو ایسا کریں۔ لفظ اصلاح کے اندر بڑی خوبیاں پنہاں ہیں۔
نیک سلوک، احسان و مروت، مٹھاس اور محبت، سبھی باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر وہ عورتیں جنہیں مقاربت سے پہلے ان کے خاوندوں نے طلاق دے ڈالی ہو، ان کے لیے تو کوئی عدت نہیں ہے۔ مرد اور عورتیں دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی نگہبانی کریں، یہ سنہری اصول صرف دین اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کی تعلیم و تربیت سے عورتوں کے حقوق تا قیامت محفوظ کر دیے گئے، جبکہ وہ اس سے پہلے تمام اخلاقی و انسانی حقوق سے اکثر محروم تھی۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمے عائد ہونے والے فرائض بتلائے ہیں کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا کر لیں تو مطالبہ حقوق کا جھگڑا ہی درمیان میں نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ مرد کے فرائض عورت کے حقوق ہوں گے، عورت کے فرائض مرد کے حقوق ہوں گے، اور جب فرائض یعنی ڈیوٹیز کی ٹھیک بجاوری ہوگی تو حقوق یعنی رائٹس خود بخود ادا ہو جائیں گے، اور یہی اصول افراد اور قوموں، ملکوں اور حکومتوں کے درمیان امن اور سلامتی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور پھر مرد اور عورت کی مثال گاڑی کی دو پہیوں کی سی ہے، اور دونوں کی صحت، سلامتی، اخلاق کی درستگی اور اعمال کی اصلاحی سے معاشرتی زندگی کی گاڑی کامیابی سے منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہ سکتی ہے۔ اسلام دونوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ پر خوشخبری بھی سناتا ہے، جیسا کہ 16ویں سورت کی 97ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں ہی پاکیزہ زندگی دیں گے اور بسائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے۔ بلکہ اعمال صالحہ کے سر انجام دینے میں عورتیں مردوں سے بھی سبقت لے جا سکتی ہیں، مگر سیاسی اور معاشی تگ و دو اور دوڑ دھوپ میں مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ مثلا میدان جنگ میں دشمن کے خلاف مرد صف آرا ہوتے ہیں، حکومت کے معاملات کو مرد چلاتے ہیں، کھیتی باڑی اور عمارتوں کی تعمیر مرد کرتے ہیں، جبکہ امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت عورتوں کی ذمہ ہے۔ یہاں پر اصول مساوات کو نہیں بلکہ اصول تقسیم کار کو پیش نظر رکھا گیا ہے، گویا کہ مردوں کو انتظامی امور میں نگرانی کی وجہ سے عورتوں پر قدر فضیلت حاصل ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ بھائی کیف ناظرین گرامی، مجھے آپ کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔